اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آج آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ سورۃ الاعراف سے وہ ٹیکسٹ تلاوت کیا کہ جنت والے جب جنت میں موجود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم سے ہمارا لسان القرآن کورس کا اسم مکمل ہو چکا ہے۔ اسم مکمل ہوتے ہی ہمارا جملہ اسمیہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لسان القرآن کورس کے سلیبس میں پڑھا تھا کہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے، اسم، فعل اور حرف، جن میں سے اسم اور فعل یہ 2 مین پارٹس ہیں کلمہ کے، اور حرف جو ہے یہ سپورٹنگ پارٹ ہے۔ اسم کو ہم نے باقاعدہ شروع کیا، اسم کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ جان لیا، 2 اسماء کو ملا کے جملہ اسمیہ بھی بنا لیا، 2 اسماء سے مرکب ناقص بھی بنا، بیچ بیچ میں کہیں ہمیں حروف کی ضرورت پڑی تو وہ بھی استعمال ہوئے، حروف جارہ آئے، حروف استفہام آئے، حروف تاکید آئے، نفی کے لیے حرف استعمال کیا ہم نے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک مین پورشن جو ہے کلمہ کا اسم وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم اپنے سلیبس کا جو دوسرا مین پورشن ہے فعل، وہ شروع کرنے لگے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم فعل کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس فعل کو بھی خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو فعل ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی، جو کہ کلمہ کی دوسری مین قسم ہے۔ فعل جیسے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں، ہمارا جملہ فعلیہ بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ اسم جب ہم نے شروع کیا تھا تو جملہ اسمیہ کہیں دور جا کے سٹارٹ ہوا تھا، ایسے ہے نا، لیکن فعل شروع کرتے ہی جملہ فعلیہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک بات، اب کچھ معلومات جو ہم فعل کے حوالے سے جانتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ فعل، مجھے بچپن کی ڈیفینیشن یاد ہے فعل کی، کہ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یہ ایک تعریف ہوتی تھی فعل کی، اور ایگزامپلز میں لکھا جاتا تھا جیسے کھانا، پینا، آنا، جانا۔ تو فعل کی یہ ڈیفینیشن میرے ذہن میں ہے۔ اب اس ڈیفینیشن میں سے ذرا دیکھیں، جو ایگزامپلز ہم نے کوٹ کیے ہیں، کھانا، پینا، آنا، جانا، یہ سب کام کے نام ہیں، یہ کام کے نام ہے نا، اور کام کا نام ہم اسم میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا عربی زبان میں فعل پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیشن آدھی ٹھیک ہے، لیکن ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم اسم کی دے رہے ہیں۔ فالو کر رہے ہیں نا بات؟ تو عربی زبان میں ہم فعل کہیں گے ایسے کلمے کو جس میں کام کا پتہ چلے، کام کا پتہ چلے، لیکن کام کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے۔ کام کے ساتھ اگر زمانہ نہیں ہے نا تو پھر وہ فعل نہیں ہوگا عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے، میں نے کہا جی جانا، اس میں آپ کو کام کا پتہ چل رہا ہے، لیکن مجھے بتائیے جانے کا کام کس زمانے میں ہوا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا نا۔ تو عربی
زبان کے اعتبار سے فعل وہی کلمہ کنسیڈر ہوگا جس میں کام پلس زمانہ ہو، زمانہ بھی ہو، پھر فعل ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ دوسری چیز، لفظ آیا زمانہ، تو زمانے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانے ہوتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں ان تینوں زمانوں کے اعتبار سے فعل کو بھی 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. یہ اردو کا کنسپٹ تھا آپ کا. انگلش میں زمانے کو ٹینس کہتے ہیں، اور انگلش میں بھی فعل کی، ورب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں ہم عربی کی طرف. عربی زبان میں بھی زمانے 3 ہی ہوں گے، لیکن پہلا ڈیفرنس جو عربی زبان میں آئے گا دوسری زبانوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں 3 زمانوں کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوں گی جی. اردو انگریزی میں فعل کی 3 قسمیں زمانے کے اعتبار سے. عربی زبان میں زمانے 3 ہی ہیں لیکن فعل 2 ہوں گے. ایک ہوگا جی فعل ماضی، جو زمانہ ماضی کو کور کرے گا، اور دوسرا ہوگا فعل مضارع، جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کو کور کرے گا. ماضی میں زمانہ ماضی کور ہوگا، اور مضارع میں کیا کور ہوگا جی؟ حال اور مستقبل. عرب کہتا ہے کہ یا تو ماضی ہوتا ہے یا پھر مستقبل. حال کوئی ہے جی؟ کوئی حال نہیں نا. وہ کہتا ہے حال ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کے لیے الگ سے فعل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے یا ماضی تھا یا پھر مستقبل ہے. لیکن بہرحال حال کو وہ مضارع میں لے کے آتا ہے. تو پہلا ڈیفرنس عربی زبان کا آپ کی دوسری زبانوں کے ساتھ کلیئر ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں آگے، اور مجھے 7ویں 8ویں کلاس کا اردو پرچے کا ایک سوال یاد آ رہا ہے. سوال ہوا کرتا تھا جی کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھیں. جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھیں. یہ ایک سوال آیا کرتا تھا پرچے میں، جو میں نے تو کبھی نہیں کیا. تو آج ایک تو ہم انشاءاللہ تعالی جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کریں گے اردو میں، پھر ہم انشاءاللہ انگریزی میں گردان کریں گے. عربی میں تو ویسے ہی آپ کو آ جانی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو 3 لفظ ہیں ان کو سمجھ لیں. ایک ہے جانا، یہ تو آپ کو پتا ہے کام کا نام ہے. کام کا نام جو ہے اس کو ہی مصدر کہتے ہیں فارسی میں بھی اور عربی میں بھی. مصدر کسے کہتے ہیں؟ کام کے نام کو. تو جانا ایکچولی کام کا نام ہے، اور اسے ہی وہ کہہ رہے ہیں اس مصدر سے، یعنی جانا یہ جو کام کا نام ہے اس سے آپ نے گردان کرنی ہے ماضی کی. اور گردان یہ فارسی کا لفظ ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے گردان کرنے لگا ہوں جانا مصدر سے اردو میں فعل ماضی کی. ٹھیک، پہلے تو آپ یہ سنیں میرے سے. گردان آپ کے سامنے کر رہا ہوں جانا مصدر سے فعل ماضی کی اردو میں. آپ نے اینڈ پہ رزلٹ مجھے دینا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ گیا، وہ گیا، جانا سے گیا ہی ہوگا نا ماضی. اردو تو آتی ہے نا آپ کو ماشاءاللہ. جانا سے گیا، اور کون گیا؟ وہ گئے، وہ گیا، وہ گئے، واحد جمع تھرڈ پرسن گئے، مذکر گئے. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. اب مؤنث آ گئے، سمجھ آ گئی؟ یعنی تھرڈ پرسن آپ نے پروناؤنز یوز کیے، واحد جمع مذکر مؤنث، ایسے ہی ہے نا.
ان پروناؤنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے 4 جملے بنا دیے. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. 3rd پرسن کلیئر. 2nd پرسن پہ آ جائیں. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں. 2nd پرسن کلیئر ہو گیا. کون سا پرسن رہ گیا؟ 1st پرسن. میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. یہ تھی جی جانا مصدر سے گردان. پھر آپ کے سامنے گردان رکھ رہا ہوں جانا مصدر سے فعل ماضی کی اردو میں. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں. میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. جی اگر میں آپ سے کہوں جی آنا مصدر سے گردان کرے، کون کرے گا؟ آنا مصدر سے. جی وہ آیا، وہ آئے، وہ آئی، وہ آئیں. تو آیا، تم آئے، تو آئی، تو آئی، تم آئی. جی میں آیا، ہم آئے، میں آئی، ہم آئے. لیں جی اردو گردان آ گئی. گردان کو انگلش میں کہتے ہیں کنجوگیشن، کنجوگیشن آف ورب. ٹھیک ہے. مصدر انگلش میں ہوتا ہے آپ کا انفینیٹیو. اور جانا کی انگریزی سب کو آتی ہے. جانا کی انگریزی ٹو گو. ہاں گو نہیں ہوتی جانا کی، ٹو گو. کیونکہ ٹو کے ساتھ جب فرسٹ فارم لگتی ہے تو انفینیٹیو بنتا ہے. ٹو گو، انفینیٹیو اور کنجوگیشن. آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے کنجوگیٹر مل جائیں گے. آپ روٹ لیٹرز ڈالیں گے اور گردان نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک. اب انگلش میں آپ کے سامنے گردان کرنے لگا ہوں ٹو گو انفینیٹیو کو استعمال کرتے ہوئے. انگریز کا فرق یہ ہے کہ انگریز 1st پرسن کو پرائرٹی دیتا ہے، لہذا وہ شروع کرتا ہے جی آئی وینٹ. آئی وینٹ. ابھی ہم نے دونوں ہاتھ کیوں کیے؟ کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئی ہے. پہلے میں نے کہا تھا نا جی میں گیا اور میں گئی. اب میں نے کہا آئی وینٹ. مذکر بھی یہی کہے گا آئی وینٹ اور مؤنث بھی کہے گی آئی وینٹ. آئی وینٹ، وی وینٹ. آئی وینٹ، وی وینٹ. اوکے جی 1st پرسن کلیئر. 2nd پرسن سب یو وینٹ. 3rd پرسن ہی وینٹ، شی وینٹ. دونوں کا دے وینٹ. ہی وینٹ، شی وینٹ، دے وینٹ، یو وینٹ، آئی وینٹ، وی وینٹ. یہ انگلش کی گردان تھی. کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں عربی کی گردان کی طرف جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے اردو اور انگریزی کی گردان سنی ہے، گردان سن کے آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کے نزدیک گردان کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا تھی یہ گردان؟ ورب کو ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا تھا، یعنی ورب کو پروناؤنس کے ساتھ استعمال کرنا تھا. کتنے پروناؤنس کے ساتھ؟ سارے. 3rd، 2nd، 1st پرسن تمام پروناؤنس کے ساتھ استعمال کرنا تھا. ان کا مذکر مؤنث کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کا واحد جمع کا لحاظ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. استعمال کر کے کیا کرنا تھا؟ جملے بنانے تھے. تو گویا گردان جو ہے یہ کمبینیشن، کولیکشن آف سینٹینسز ہے، جملوں کا مجموعہ ہے نا. کتنے جملے سوال پیدا ہوگا؟ اتنے جملے جتنے ضمائر اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں جس میں آپ گردان کرتے ہیں. یہی تھا نا جی. اردو میں نے کہا جی وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں. میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. مذکر مؤنث کا فرق تھا تو میں نے وہ سب استعمال کر کے جملے بنا دیے. انگلش میں اس طرح میں نے کہا جی آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، شی وینٹ، دے وینٹ. جتنے پروناؤنس تھے وہ سب میں نے یوز کیے، جملے بنا دیے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ عربی کی جو گردان ہوگی نا، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ عربی میں گردان کو تصریف کہتے ہیں. گردان فارسی کا لفظ ہے، عربی میں گردان ہوگی جی تصریف. تصریف الفعل. تصریف الفعل. اچھا جی تصریف الفعل کون سا مرکب ہے جی؟ اضافی. ماشاءاللہ. تصریف الفعلی الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا مجرور ہے، مرکب اضافی. فعل کی تصریف یعنی فعل کی گردان.
اوکے جی. مصدر جو ہے فارسی کا بھی لفظ ہے اور عربی کا بھی لفظ ہے. عربی میں مصدر کو مصدر ہی کہتے ہیں. اوکے کلیئر. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, اب ہمیں چاہیے جانا کی عربی. جانا کی انگریزی تو میں آ گئی, ٹھیک ہے. جانا کی انگریزی تھی ٹو گو, اب جانا کی عربی کیا ہے؟ اب جانا کی عربی, آنا کی عربی, بیٹھنا کی عربی, کھانا کی عربی, سونا کی عربی, اتنی عربی ہم ڈکشنری سے دیکھ کے کیسے یاد کریں گے؟ اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جو کہ عربی زبان میں آپ کو ملے گا اور کسی زبان میں نہیں ہے. جب آپ نے ماضی میں گردان کا پہلا جملہ بولا تھا, وہ کیا تھا اردو میں؟ وہ گیا تھا نا, وہ یہی جملہ بولا تھا نا آپ نے. اس میں صرف گیا لفظ کو دیکھیں. گیا لفظ جو بنا ہے اس میں کتنے لیٹرز ہیں؟ 3 ہے نا. ایک گاف ہے, ایک یا ہے اور ایک الف ہے. اچھا جی, جب انگریزی میں آپ نے اسے ٹرانسلیٹ کیا تھا تو کیا بنا تھا؟ ہی وینٹ. وینٹ کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 1 2 3 4. مجھے بتائیے, میں نے ایک جملہ بنایا اردو میں, وہ بیٹھا. بیٹھا کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 5 ہے نا. ایک ہے بے, ایک ہے یہ, ایک ہے ٹے, ایک ہے ہے اور ایک ہے الف. ایسے ہی ہے نا 5. اور بیٹھا کی انگریزی کیا ہے؟ سیٹ. کتنے لیٹرز ہیں؟ 1 2 3. میں نے ایک جملہ بنایا اردو میں, وہ ہنسا. کتنے لیٹرز ہیں؟ 1 2 3 4. اور انگلش اس کی کیا ہوگی؟ ہی لافٹ. کتنے لیٹرز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. دیکھیں جی, انگریزی کا ورب لے لیں کوئی پاسٹ ٹینس میں, اردو کا ورب لے لیں کوئی پاسٹ ٹینس میں, کوئی لیٹرز سملر ہیں تعداد وائز؟ کبھی 3 ہیں, کبھی 4 ہیں, کبھی 5 ہیں, کبھی زیادہ بھی ہو جائیں گے. کوئی سملیرٹی نہیں ہے. عربی کی بیوٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عربی میں آپ کوئی بھی فعل لے لیں, کوئی بھی فعل لے لیں, اس کے بیسک لیٹرز جو ہیں وہ 3 ہوں گے. کوئی بھی فعل لے لیں, اس کے بیسک لیٹرز کتنے ہوں گے؟ 3. مثلا عرب جو ہے نا, یہ جانے کے لیے جو 3 لیٹرز یوز کرتا ہے نا, وہ ہیں زال, ہا اور با. تو ہم نے جانا کے لیے لفظ نہیں یاد رکھنا, ہم نے اس کام کے لیے جو روٹ لیٹرز عرب یوز کرتا ہے نا وہ یاد رکھنے ہیں. جانے کے لیے کون سے روٹ لیٹرز عرب استعمال کرتا ہے؟ زال, ہا, با. ٹھیک ہے. بیٹھنے کے لیے عرب روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے جیم, لام اور سین. 3 سپیلنگز, یعنی اس میں ہر فعل کے لیے 3 سپیلنگز ہوں گے. ہنسنے کے لیے عرب جو 3 لیٹرز یوز کرتا ہے وہ ہیں ضاد, ہا اور کاف. ان 3 لیٹرز کو روٹ لیٹرز کہا جاتا ہے. روٹ لیٹرز. اور عربی پوری کی پوری روٹ لیٹرز کے گرد ہی گھومتی ہے. عربی کا فعل جو ہے یہ تو سارا ہی روٹ لیٹرز کے گرد ہی گھومے گا. روٹ لیٹرز یعنی میٹیریل لیٹر, اردو میں ہم انہیں کہیں گے حروف مادہ ہے. حروف مادہ. تو رزلٹ یہ نکلا کہ آپ نے جب بھی عربی زبان میں فعل کی گردان کرنی ہے نا, تو اس فعل کے لیے عرب روٹ لیٹرز کون سے یوز کرنا ہے, انہیں یاد رکھنا ہے. 3 میں نے آپ کو یاد کروا دیے. جانا کے لیے زال, ہا, با, جو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہی آپ کی ویکیبلری ہے, یہی آپ نے یاد رکھنی ہے. بیٹھنے کے لیے جیم, لام, سین. ٹھیک. اور ہنسنا کے لیے ضاد, ہا اور کاف. صحیح. اب ہم آئیں گے جی گردان کی طرف. عربی زبان میں گردان کیسے بنتی ہے. تو آپ نے جیسے رزلٹ نکالا کہ گردان جو ہے یہ
کمبینیشن کلیکشن آف سینٹینسز ہوگا. کتنے سینٹینسز؟ اتنے سینٹینسز جتنے اس زبان میں جس میں آپ گردان کر رہے ہیں پروناؤنز یوز ہوتے ہیں. تو عربی میں کتنے پروناؤنز یوز ہوتے ہیں؟ 14. ایکسیلنٹ. تو گویا 14 جملے بنیں گے گردان کے. اوکے. اور بنیں گے کیسے جملے؟ آپ نے ان تمام 14 کے 14 پروناؤنز کو جو کہ مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے ہیں، تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کے ہیں، ان کو ورب کے ساتھ استعمال کر کے جملے بنا لیں. کلیئر ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ہمارا جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو آپ نے گردان بنانی نہیں ہے، نہ لکھنی ہے، میں نے بورڈ پہ لکھنی ہے. آپ نے صرف سمجھنا ہے، کیونکہ آج آپ کو گردان نہ بنانی آئے گی، گردان رٹنا کوئی کام نہیں ہے. اصل کام ہے گردان بنانا، وہ آپ کو آج آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آپ کے سامنے پہلا جملہ فعلیہ بنانے لگا ہوں. وہ گیا یعنی ہی وینٹ، اس کی گردان، اس کے لیے میں اپنے ذرا خانے خونے بنا لوں 14، تاکہ پھر اس میں ہم ایک ایک جملہ جو ہے وہ فٹ کریں. ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف دیکھنا ہے، آپ نے کاپی نہیں کرنا، ورنہ پوری توجہ آپ کی کاپی پہ ہوگی اور بورڈ رہ جائے گا میرا. 14 خانے بنانے کے لیے مجھے پھر وہی لکھنا پڑے گا جی. تھرڈ پرسن، اس میں مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، پھر اس میں واحد بھی ہوگا، مثنیٰ بھی ہوگا، اور اس میں جمع بھی ہوگا. اوکے جی. اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی سیکنڈ پرسن کی طرف. اس میں بھی مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اور اس میں بھی واحد مثنیٰ جمع ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ 12 ہو گئے. اس کے بعد آخر میں آئیں گے ہم فرسٹ پرسن کی طرف. اس میں مذکر مؤنث کے لیے ہمیں پتہ ہے ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ کتنے خانے بن گئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. کلیئر جی؟ فعل ہم شروع کر رہے ہیں، اور فعل شروع کرتے ہی ہمارا بن جانا ہے آج جملہ فعلیہ. ساتھ ہی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہم کسے کہیں گے؟ اس جملے کو کہیں گے جو فعل سے شروع ہو رہا ہوگا، جو فعل سے شروع ہو رہا ہوگا. اوکے جی. پہلے بات یہ سمجھیں، فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلائے گا. اچھا، یہ جو وہ گیا ہے، ہم نے ایک جملہ فعلیہ اردو میں بنایا. ہی وینٹ ایک جملہ فعلیہ ہم نے انگلش میں بنایا. یہ وہ اور ہی کیا ہے جی؟ نہیں، یہ پروناؤن ہے نا، یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. جملے میں کس حیثیت سے یوز ہوئے ہیں؟ سبجیکٹ. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نا. ہاں، اس میں اس جملے میں کام کیا ہوا ہے؟ میں دوسرے اینگل سے پوچھتا ہوں، کیا کام ہوا ہے؟ جانے کا. یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے کام کیا ہے. یہ وہ کون ہے جس نے کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کام کرنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فاعل. کلیئر ہو گیا؟ تو جملہ فعلیہ کے 2 پارٹس ہوں گے، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. پہلے تو یہ بات یاد کر لیں. کوئی بھی فعل ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. ایتھسٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ فاعل نہیں مانتے. تو اسی طرح ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہو گیا ایک ایتھسٹ کے ساتھ. کیا کہا اس نے کہا کہ یہ پروو کر دو فاعل ہے. اس نے کہا کائنات جو ہے یہ ایک دھماکہ ہوا، وجود میں آ گئی. فاعل پروو کریں فاعل کہاں ہے؟ دکھائیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں پروف. وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی. ہفتے بعد لوگ جمع ہو گئے، وہ ایتھسٹ بھی پہنچ گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں آئے. کافی دیر تک لوگوں نے انتظار کیا، لوگوں میں تشویش کی لہر بھی دوڑی. وہ ایتھسٹ جو مسکرا رہا اپنی جگہ پہ کہ پروو ہی نہیں کر سکتا، کیسے آئے گا؟ لیں جی، جب کافی دیر ہو گئی تو وہ اٹھا اپنی سیٹ سے اور مائک پہ آ کے کہنے لگا کہ جی لیں جی، میں یہ مناظرہ بغیر مقابلے کے جیت گیا. این اسی وقت گیٹ نمبر 4 سے امام صاحب کی انٹری ہوئی. انہوں نے کہا یار 1 منٹ،
بس میرے لیٹ آنے کی وجہ سنتے جاؤ، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بتائیے. اور مائک پہ آیا اور انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اصل میں جس جگہ پہ میں رہتا ہوں اور یہاں تک آنے میں ایک دریا پڑتا ہے رستے میں. جب میں دریا کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی. میں نے کشتی سے ہی آنا تھا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، سوئمنگ مجھے آتی نہیں. جب کنارے پہنچا تو کشتی تھی نہیں. میں نے کافی دیر انتظار کیا، کشتی نہیں آئی. جب میں واپس جانے لگا تھا کہ اب کیسے میں پہنچوں گا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہوا جو تھا نا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا. آواز آئی اور درخت جو ہے وہ زمین سے اکھڑنے لگا. اکھڑنے کے بعد وہ زمین پہ سیدھا ہوا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں جو ہیں کٹنے لگ گئیں. میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس کی چھال جو اترنے لگ گئی، درخت کی چھال اترنے کے بعد اس درخت کے تنے کے تختے بنے، پیسیز ہوئے. ابھی خود بخود ہو رہا ہے سارا کام. اس کے بعد اس میں کیلیں ٹھکی اور کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی کشتی بن گئی. وہ پانی میں اتر آئی اور میں اس میں بیٹھ کے یہاں تک آ گیا. تو دیر تو ہونی تھی تھوڑی بہت. تو ایتھسٹ کہنے لگا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ خود بخود اپنی جگہ سے اکھڑا ہے، اس کی شاخیں، اس کے پتے کٹ جائیں خود بخود، اس کی چھال اتر آئے خود بخود، اس کے تختے بنے خود بخود، اس میں کیلیں ٹھکیں خود بخود، اور ایک کشتی بن جائے خود بخود. یہ ناممکن ہے. لہذا امام صاحب مناظرہ جیت گئے نا، ٹھیک ہے نا. یعنی جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود وجود میں آ گئی. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ جو بھی فعل ہے اس کا فاعل ضرور ہے، اس کا فاعل ضرور ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ فاعل آپ کو نظر بھی آئے. سمجھ آ گئی؟ یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کا فاعل آپ کو نظر آئے. فاعل ہے ضرور. اچھا، فاعل نوٹ کر لیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. جو فاعل ہے، فاعل حقیقی مرفوع ہے نا. اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جب بھی ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو اوپر ہی دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا. تو رزلٹ نکلا فاعل کیا ہوگا جی؟ مرفوع. بس اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ کو جملہ فعلیہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پوری کی پوری کرنے بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ کے سامنے پہلا جملہ فعلیہ عربی زبان کا بنانے لگا ہوں. وہ گیا، ہی وینٹ. ٹھیک ہے، میرے پاس وہ یعنی ہی کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے نا. کیا ہے؟ ہوا. ہوا ہے نا، ہوا وہی ہے نا، اور ہوا مرفوع ہے نا. ہوا مرفوع ہے نا. اچھا، اگر میں ہوا سے سٹارٹ کر لوں تو میرا جملہ فعلیہ بنے گا. ہوا تو اس میں ہم نے جملہ فعلیہ کسے کہا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ تو فعل سے شروع ہوگا. ہوا فعل ہے، ہوا تو اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے پیچھے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ سٹارٹ ہی ہم نے فعل سے کرنا ہے. اوکے ہو گیا. اور میرے پاس صرف 3 ہی روٹ لیٹرز ہیں جی، زال، ہا اور با. ان کو جب میں ملا کے لکھوں گا تو ایسے لکھوں گا نا. زال کو ہا سے ملا کے لکھ سکتا ہوں؟ نہیں. ہا کو تو با سے ملا کے لکھ سکتا ہوں نا، تو ایسے لکھوں گا. اور ہمارے ہاں لفظ اسی وقت بنتا ہے جب حرکتیں بھی لگ جاتی ہیں. اب میں حرکتیں لگانے لگا ہوں ان پہ. اوکے جی، نوٹ کر لیں. آپ فعل ماضی کی گردان سیکھ رہے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو دوبارہ نہیں بتانا. آپ سے کہا جائے گا جی یہ روٹ لیٹرز ہیں، اس کے آخری حرف پہ حرکت لگائیں. آپ نے آنکھیں بند کر کے تو لگانی نہیں ہے، ظاہر بات ہے آنکھیں کھول کے لگائیں گے. آپ نے آنکھیں بند کر کے آخری حرف پہ نا زبر لگا دینی ہے. اوکے جی، فکسڈ. کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی نہیں. 3 روٹ لیٹرز میں نے آپ کو دینے ہر کام کے لیے، اور کہنا ہے کہ حرکتیں لگائیں. آپ نے آخری حرف پہ کیا لگانا ہے؟ زبر. اس کے بعد پہلے حرف کی حرکت پہ آنا ہے.
پہلے حرف کی حرکت جو ہے نا ماضی میں یا زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے. اوکے, زبر ایکٹیو وائس, سٹارٹ ایکٹیو وائس سے ہوتا ہے نا, تو ہم نے ایکٹیو وائس سے سٹارٹ کرنا ہے, تو ایکٹیو وائس میں ہمیشہ زبر ہوگی, ایکٹیو وائس میں ہمیشہ زبر ہی ہوگی, لہٰذا آپ اس پہ بھی زبر لگا دیں. کلیئر ہو گیا؟ وہ فکسڈ ہے, چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسیو ہو, زبر ہی لگے گی. یہاں پر پہلے حرف کی حرکت زبر کب لگے گی؟ جب ایکٹیو وائس ہوگا. اوکے, اب یہ جو درمیان والی حرکت ہے نا, درمیان والی حرکت, ہا والی حرکت, یعنی درمیان والے روٹ لیٹر کی حرکت, یہ عرب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ اس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے میں جو مرضی لگاؤں, ٹھیک ہے, جو مرضی لگائے ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ تو بولے گا نا, جب بھی بولے گا پھر ہمیشہ وہی لگائے گا, ایسے ہی نا. لہٰذا یہ بھی کوئی چھپی چیز نہیں ہے. ہاں, ہمیں پہلی مرتبہ جاننی پڑے گی کہ درمیان والے حرف پہ کون سی حرکت لگا رہا ہے. تو نوٹ کر لیں, درمیان والے حرف پہ بھی وہ حرکت لگا رہا ہے زبر, اور یوں آپ کا پہلا جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے. ذہبا جس کے معنی ہے وہ گیا, یعنی ہی وینٹ. ذہبا کا کیا معنی ہے؟ وہ گیا, ہی وینٹ. آپ کہیں گے جی وہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ نہیں, آپ کہیں گے وہ کہاں ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ضروری ہے کہ فائل نظر آئے. وہ فائل ہی ہے نا, وہ فائل ہی ہے نا, ٹھیک ہے, فائل ہی ہے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ فائل نظر آئے. لہٰذا یہاں سے آپ کا ایمان بالغیب شروع ہو جاتا ہے کہ ذہابہ کا جو فائل ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ہوا. ذہابہ کا فائل کون ہے؟ ہوا. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوا ہے. ماضی کا جو بھی پہلا جملہ آپ کا بنے گا نا, جو بھی پہلا لفظ آپ کا گردان کا بنے گا, اس کا فائل انڈرسٹوڈ ہوگا ہوا. آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنی مرضی کوشش کر لیں. وہ کبھی فائل نظر آیا آپ کو تو کیوں پریشان ہو رہے؟ فائل حقیقی نظر آیا؟ مان لیتے ہیں نا. یہ کائنات کس نے بنائی؟ اسی نے بنائی ہے نا. بناتے ہوئے دیکھا آپ نے, مان لیا نا, تو یہ بھی مان لیں آج. تو ذہبا اس کا فائل کون ہے؟ ہوا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. پہلا جملہ فعلیہ آپ کو مبارک ہو. اب ہم آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا جملہ بن رہا ہے مثنیٰ والا, یعنی وہ دونوں گئے. ذہبا کا ترجمہ ہوگا وہ گیا. وہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے انڈرسٹوڈ ہے. اب وہ دونوں گئے, ہوا تھا پہلا, دوسرا ہما, تیسرا ہم, چوتھا ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتی, انا, نحنو. یہ سب فائل ہے. اب ان سارے فائلوں کو ہم نے دکھانا ہے. ہوا ایمان بالغیب, اب ہے ہما. ذہبا کاپی کریں جی, سمپل. ذہبا کاپی کیا, پہلا لفظ کاپی کیا, اور ہما کا جو الف ہے نا وہ لگا دیں. ذہبا, ذہبا, ذہبا. کیونکہ اتنا ایمان بالغیب آپ نہیں مانیں گے نا. اگر میں یہاں بھی کہوں جی ہما, تو صرف ہوا ہو سکتا ہے, ہما نہیں ہوگا. ہما آپ کو نظر آ رہا ہے, کہاں سے پہچانیں گے آپ ہما کو؟ الف سے. روٹ لیٹرز کے علاوہ الف لگا ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ ہے اس کا فائل ہما, جو ہمیں الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اوکے جی, کلیئر. ذہبا ذہبا دو ہو گئے جی. اب تیسرے پہ چلے. یہ کون سا ہے؟ ہم والا, ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہم ذال ہا با کو کاپی کریں گے. کاپی ہو گئے. ہم کو عرب جو ہے نا وہ بولتا ہے جی واو کے ذریعے. ہم کو عرب کس طرح شو کرتا ہے؟ واو کے ذریعے. اب یہ تو بن گیا بہو, ٹھیک ہے. تو ڈر گیا آپ؟ نہیں, بہو نہیں بنانے سے پھر وہ ساتھ حرکت بھی چینج کر دیتا ہے اور کہتا ہے ذہبو, ذہبو. واو بتا رہا ہے ہم ہے. ہم کو کہاں سے پہچان رہے ہیں؟ واو سے. اب یہ پہچان آپ نے کرنی ہے, اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ فائل کون ہے. ذہبا ذہبا ذہبو, ذہبا ذہبا ذہبو. اچھا, جب یہ تیسرا آپ نے لفظ لکھنا ہے نا ذہبو, تو اینڈ پہ نا ایک الف لکھ دینا ہے, جس طرح ہم دو زبر کے بعد ایک الف لکھتے تھے نا. اب یہ لکھنے کا سٹائل ہے, اب اس پہ
کوئی رول قاعدہ نہیں ہے. عرب اسی طرح بولتا ہے, لکھتا بھی اس طرح. تو ذہب ذہبا ذہبو 3 جملے ہو گئے. اب آ جائے شی وینٹ. اچھا مسلم کی مؤنث ہم نے کیسے بنائی تھی یاد ہے؟ کیا لگایا تھا؟ گولتا لگائی تھی اینڈ پہ. ویری گڈ. گولتا صرف اسم کے آخر میں لگتی ہے, فعل کے آخر میں کبھی گولتا نہیں لگتی. جب گولتا نہیں لگتی تو لمبی تا تو لگ جاتی ہے نا. تو ہم یہ جو ذہب ہے نا اس کے ساتھ لمبی تا لگا دیتے ہیں. ذہبت ذہبت. کوئی مسئلہ؟ مسلم سے مسلمہ بنائی تھی نا, تو ذہبہ سے ذہبت بن جائے گا. کوئی ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. ذہبت بتا رہا ہے کہ ہیا اس کا فاعل ہے. اب 2 ہیا چاہیے یعنی ہما, تو 2 کو ہم الف سے شو کرتے ہیں نا, تو الف لگائیں گے. اور ظاہر بات ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے. ذہبتا, یہ تا بتائے گا کہ یہ ہما ہے یعنی 2 مؤنث ہیں. کلیئر؟ 5 جملے آپ کے بن گئے. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا. اب یہ پوری گردان آپ کی سمجھ کر ہو رہی ہے, رٹا نہیں ہو رہا. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا. کلیئر؟ اب یہ چھٹا جو ہے نا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جی, یہ گردان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. چھٹے لفظ میں آپ نے جو پہلا لفظ ہے نا اس کو کاپی کرنا ہے ایز اٹ از. جیسے آپ نے پہلا لفظ کاپی کیا نا ذہبہ, ایک کام کریں, آخر میں آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا, اس زبر کو کر دیں ساکن. یہ کیا بن گیا؟ ذہب. اب یہ جو ذہب بنا ہے نا ذہب, یہی ذہب ساؤنڈ آپ کو ہر لفظ میں سنائی دے گی. ذہب 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 ذہب, یعنی جو بھی ساؤنڈ یہاں بنے گی. چھٹے خانے کی ساؤنڈ کیسے بنی ہے پتہ چل گیا. پہلے کو کاپی کیا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا, تو جو ساؤنڈ بن گئی نا اس کو کاپی کر لیں. اب میں سارے کاپی کر رہا ہوں. یہاں بھی ذہب, 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 اور یہاں بھی ذہب. اس طریقے سے آپ کر لیں گے نا, آپ کو ساری زندگی ماضی کی گردان نہیں بھولے گی. یہ ذہن میں رکھیں اگر اس پیٹرن کو آپ فالو کریں گے. ذہب کاپی ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اب یہ والا خانہ کس کا ہے جی؟ ہوا ہما ہم ہیا ہما, ہنہ والا ہے نا. اب ہنہ کو ہم نے شو کرنا ہے. ہنہ کو ہم شو کریں گے جی نون زبر نا سے. نون زبر نا سے کیا بن گیا؟ ذہبنا. ذہبنا. 6 جملے ہو گئے جی. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اوکے, 6 جملے آپ کے پورے ہو گئے. اب آ جائیے, سارے ہیں حاضر کے. انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا. مجھے بتائیے ذرا, انتا انتما انتم, پھر سنیے گا, انتا انتما انتم. میں آپ سے پوچھوں ان تینوں لفظوں میں کامن کیا ہے؟ ان. کامن, جو کامن پورا ہی کرے نا, حرکت تو ان تینوں میں کامن ہے نا. ان تا, ان تما, ان تم, تو ان کامن ہے سب میں. ان تی, ان تما, ان تنا. تو 6 میں کامن کیا ہے؟ ان کو کریں, ان کو نکالیں. پیچھے کیا بچا؟ تا تما تم تی تما تنا. تا تما تم تی تما تنا, تا تما تم تی تما تنا, یہی بچے ہیں نا. اب یہ جو بچے ہیں نا یہ ساتھ لگا دیں. ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن. کیوں جی؟ پہچانے جائیں گے نا اب تو. یہ کون تھے؟ صرف ان ہی نکلا میں نے ان کا, باقی تو نظر آ رہے ہیں نا سارے. تو 6 جملے یہ بن گئے. ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن. اوکے, 2 جملے رہ گئے.
آ جائیں اس کالم پہ نظر ڈالیں ذرا, یہ جو واحد کا کالم ہے, اس میں ذہبہ کوئی تا ہے, تا ہے, تا ہے, تا ہے, تا ساکن ہے, تا زبر کے ساتھ ہے, تا زیر کے ساتھ ہے, کون سی تا رہے گی؟ ویری گڈ ماشاء اللہ, تا پیش کے ساتھ یہاں لگا دیں. ذہبتو, 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 اوکے جی. یہاں سے کام شروع ہوا تھا نا, نون زبر نا سے, نون زبر نا پہ ختم کرتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا, اس کو ذرا لمبا کر کے ختم کریں. ذہب نا, لے جی آپ کی گردان مکمل ہو گئی ہے. فعل ماضی کی ایک گردان, ایک گردان کا مطلب ہے 14 جملے آپ کے پورے ہو گئے. گردان میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ رہا ہوں, ذہبا, ذہبا, جو پہلا لفظ آپ نے بنانا ہے, جب بن گیا تو دوسرا لفظ اس کے آخر میں الف لگا کے بنا دینا ہے, اور وہ الف سے آپ نے پہچاننا ہے کہ ہما ہے. ذہبا, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ٹھیک ہے, ذہبنا. یہ چھٹے پہ ذرا رک کے تسلی سے بنانا ہے اسے. ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا. ایک دفعہ میرے ساتھ بولتے ہیں کردار جی. ذہبا, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا. ذہبتو, ذہبتو, کون گیا؟ میں گیا. ذہبتو, کون گیا؟ ذہبتو سر, ذہبتو, میں گیا. ذہبتم, کون گیا؟ تم سب گئے. ذہبنا, کون گیا؟ ہم سب گئے. ذہبو, کون گیا؟ وہ سب گئے. ذہبتا, کون گیا؟ کتنی ہو؟ 2. ذہبتا. لے جی, اگر آپ نے یہ پہچان لیا نا تو قرآن مجید سے آپ کے سامنے فعل ماضی کا لفظ آئے گا, آپ اس کا فاعل پہچان لیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد گردانے کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تو سجدو, سجدو, ہاں جی, کیا کام ہوا ہے سجدہ کرنے کا؟ کون ہے کرنے والے؟ ہم, انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا ربنا ظلمنا, ظلمنا, کس نے ظلم کیا؟ ہم نے. یہ ہم کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ نا سے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی آپ کا جملہ فعلیہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.